اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نایاب روحانی عملیات۔ میں ہوں صاحبزاد عبدالوحید۔ آپ کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ کی پاک ذات آپ سب پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے اور آپ سب کو سب پریشانیوں سے محفوظ رکھے۔ ناظرین، جو لوگ ہمارے چینل پہ نئے آئے ہیں، جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان دوستوں سے گزارش ہے کہ سب سے پہلے ویڈیو کے نیچے لال رنگ کے بٹن کو دبا کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اس کے ساتھ جو بیل آئیکن گھنٹی کا بٹن ہے اس کو بھی ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ پا سکیں۔ ناظرین، آج میں ایک بہت مجرب اور بہت بار آزمایا ہوا روحانی عمل لے کے حاضر ہوا ہوں۔ یہ روحانی عمل رزق کی کشادگی کے متعلق ہے، رزق میں بے پناہ اضافہ کرنے کے متعلق ہے، اور رزق میں بے پناہ برکت پیدا کرنے کے متعلق ہے۔ جو لوگ تنگ دست ہیں، جو لوگ مفلس حال ہیں، جو رزق کی وجہ سے پریشان ہیں، ایسے لوگوں کے لیے یہ ایک نامول تحفہ ہے۔ ناظرین، رزق کی کمی کئی وجوہات ہوتی ہیں کہ جس وجہ سے رزق میں کمی آ جاتی ہے۔ یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے، اس پہ ہم ابھی نہیں جائیں گے، ہمارا موضوع آج اور ہے۔ تو ناظرین، سب سے پہلے جو کمی ہے وہ نماز کی ہے۔ جب انسان نماز سے پیچھے ہٹ جاتا ہے تو رزق میں کمی ہو جاتی ہے۔ جب اللہ کی ذات ناراض ہوتی ہے کسی سے تو اس سے سجدے کی توفیق چھین لیتی ہے۔ جب اللہ کی ذات جب ناراض ہو جائے تو پھر خود سوچیں انسان کہ ہمارے رزق میں کمی کے کیا وجوہات ہیں، ہماری زندگی کی پریشانی یہ کن وجوہات پہ ہیں۔ اس لیے ناظرین، نماز کی پابندی لازمی کریں، نماز 5 ٹائم لازمی پڑھیں، اور اس کے ساتھ درود شریف کثرت سے پڑھیں تاکہ ہماری زندگی میں آسانیاں پیدا ہوں، ہماری زندگی اچھائی سے گزرے۔ تو ناظرین، شروع کرتے ہیں آج کے اپنے روحانی عمل کو۔ ہم آج کون سا روحانی عمل لے کے آئے ہیں اور کیا اس کے فوائد ہیں اور کس ترتیب سے یہ ہم روحانی وظیفہ کر سکیں گے۔ شروع کرتے ہیں اپنا روحانی وظیفہ۔ ناظرین، جو شخص اس روحانی وظیفے کا ہر روز 100 مرتبہ ورد کرے گا، روحانی وظیفے کا روزانہ 100 مرتبہ فجر کی نماز کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان 100 مرتبہ اس روحانی وظیفے کو کرے گا، اس کے رزق میں بے پناہ اضافہ ہو جائے گا اور اس کے رزق میں بے پناہ برکتیں پیدا ہو جائیں گی۔ یہ بہت آسان سا اور چھوٹا سا مختصر سا روحانی وظیفہ ہے جو آپ بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں۔ ناظرین، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، جو کوئی آپ کو آسانی سے آتا ہو۔ درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو بھی آسان درود شریف آپ کو یاد ہو وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو ناظرین، آپ کو سکرین پہ نظر آ رہا ہے آج کا ہمارا روحانی وظیفہ۔ یہ بہت آسان سا ہے، پڑھنے میں بھی آسان ہے۔ میں ایک بار پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں۔ لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین۔ ایک بار پھر سن لیجئے، لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین۔ ناظرین، یہ 100 مرتبہ یعنی کہ روزانہ فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان آپ نے ایک تسبیح یہ پڑھنی ہے۔ 5-7 منٹ لگیں گے تو یہ پڑھ لیا جائے گا۔ بہت آسان سا ہے، چھوٹا سا بھی ہے، اور انشاءاللہ تعالی اس کے بعد جب آپ یہ روٹین سے اپنی زندگی میں یہ وظیفہ پڑھا کریں گے تو آپ کے رزق میں بہت ہی جلد
اور چند دنوں میں آپ کے رزق میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہوا آپ کو محسوس ہوگا اور رزق میں برکت محسوس ہوگی۔ ایسے ہی محسوس ہوگا جیسے کوئی آپ کے رزق میں غیبانہ جو ہے نا غیبانہ امداد ہو رہی ہے آپ کے رزق میں۔ تو اس روحانی وظیفے سے ضرور فائدہ اٹھائیں، یہ بہت مجرب اور بہت پاورفل ہے۔ ہم نے کافی لوگوں کو یہ روحانی وظیفہ بتایا جو لوگ بے کس ہیں، بیچار ہیں اور مفلس حال تھے، ان لوگوں نے چند دن 11 دن کے بعد وہ لوگ خود ہی بتاتے ہیں کہ ہمیں جو ہے نا ہمارے رزق میں اضافہ ہو رہا ہے، ہمیں مزدوری مل رہی ہے، یعنی کہ ہمارے ایسے ہی محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی غیبانہ ہمارے رزق میں برکت آ رہی ہے۔ تو اس روحانی عمل سے ضرور فائدہ اٹھائیں۔ ناظرین، ہماری ویڈیو اگر پسند آئے تو کمنٹس میں ضرور ہمیں رائے دیں، ہماری حوصلہ افزائی بھی کریں۔ اگر کوئی ویڈیو میں کمی ہے وہ ہمیں آپ کمنٹس میں ضرور بتائیں تاکہ ہم اپنے روحانی ویڈیو کو، روحانی عملیات کو مزید اچھے طریقے سے پیش کر سکیں۔ تو ناظرین، اگر ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ جو بیل آئیکن گھنٹی کا بٹن ہے اس کو بھی ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ پا سکیں۔ لائک بھی کریں اور اپنے تمام دوستوں کے ساتھ ہماری ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ مستفید ہو سکیں۔ تو ملتے ہیں ناظرین آگے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔